خرم حمید روکڑی صاحب، اب مجھے ایک بات بتائیے گا کہ آپ کو پنجاب سے کتنی سیٹوں کی امید ہے؟ یہ مجھے کھل کر بتائیے گا، یعنی ریئلسٹک۔ نکالیں گے کہ ہم انشاءاللہ وزیر اعلیٰ کے لیے کینڈیڈیٹ ہوں گے پنجاب سے۔ نہیں، وزیر اعلیٰ تو آپ کا ہی ہوگا، میں مان رہا ہوں، وہ علیم خان صاحب ہی ہوں گے، وہ چاہے آپ کی 15 سیٹیں ہوں وہ وہی ہوں گے، آپ وہ اس کی ٹینشن نہیں ہے۔ نکالیں گے کتنی؟ نہیں سر، ہم اس پہ نہیں کر رہے، ہم وزیر اعلیٰ کے لیے ہم فوکس زیادہ سیٹوں پہ کر رہے ہیں، اور آپ کو ریزلٹ بتائیں گے سر کہ ہم 15 سیٹوں کے ساتھ نہیں، ہم ان سیٹوں کے ساتھ آئیں گے کہ جہاں پر ہمیں ہی وزیر اعلیٰ مانا جائے گا سر۔ تو یہ تو آپ ایسے مجھے کہہ رہے ہیں جیسے آپ الیکشن سے پہلے مجھے بتا دیں گے کون کون سی سیٹیں نکالیں گے کتنی۔ آپ کے سوال میں کیونکہ جواب ہونا ہی ایسا چاہیے، نہیں تو آپ 3 سوال اور کر دیں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیے گا روکڑی صاحب کہ اس کا مطلب ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کی تو سیاست ختم ہے نا ابھی فی الحال، کیونکہ وہ بھی نااہلی کی تلوار ان کے اوپر بھی ہے۔ ڈیفینیٹلی دیکھیں، یہ جو نااہلی والا ہے، یہ جو سپریم کورٹ کی رولنگ ہے، وہ ابھی تک تو میاں صاحب کے لیے بھی اور جہانگیر خان کے لیے، دونوں کے لیے وہ رولنگ یہی بتا رہی ہے کہ وہ چیز موجود ہے۔ تو لیکن پالیٹکس میں یہ ہوتا ہے سر، آپ اپنے جانشین لاتے ہیں، پالیٹکس میں آپ آگے چلتے ہیں، تو لازم بہرحال ہم تو اس کے قائل نہیں ہیں، اگر چیز ہو ٹھیک ہے، نہ ہو تو آپ پارٹی میں موو کرتے ہیں۔ جہانگیر خان نے پہلے بھی پارٹی کے اندر بہت موو کیا، ابھی دیکھیں آگے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح ہی ہوگا۔ لیکن ویری کوئکلی خرم حمید روکڑی صاحب، یہ مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ اب امپلیمنٹ دوسرے طریقے سے ہوگا اور یہ کافی مسئلہ ہو جائے گا۔ کس چیز کا؟ یہ ملٹری کورٹس کا اینڈ سویلین ٹرائل۔ ملٹری کورٹ کی جو سب سے اہم چیز ہم نے ابھی ڈسکس کی وہ یہ ہے کہ کامبینٹ اور جو نان کامبینٹنٹ ہوتے ہیں دونوں کو آپ لے کے چلتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ منسلک ہوتے ہیں آپ کے ملٹری کے ساتھ، لیکن وہ سویلینز ہوتے ہیں، اور وہ اگر کچھ رینکس ایسے ہوتے ہیں جن میں وہ سویلینز ہوتے ہیں اور وہ ہوتے تو فوج کے ہی ہیں۔ اب اس فیصلے میں کیا ان کی تفریق کی گئی ہے، یہ سب سے بڑا سوال ہے۔ دوسری چیز جو آپ ڈسکس کر رہے تھے کہ کیا ملٹری کورٹس درست کام کرتی ہیں، تو میں کیونکہ کچھ اس کا حصہ بھی رہ چکا ہوں اپنے ٹائم میں، تو ان کی کام کرنے میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی وہ اپنا جو پورا ایک سسٹم ہے اس کو پورا اڈاپٹ کرتی ہیں، اور اڈاپشن بھی کمال کی ہوتی ہے، یعنی وہ کورٹس کوئی ان کو آپ ان کی کام کو یا ان کی رولنگ کو یا ان کے اسٹیٹس کو آپ ایسے چیلنج نہیں کر سکتے کہ وہ کیپیبل ہیں کہ نہیں ہے، وہ فلی کیپیبل ہوتی ہیں ہر لحاظ سے۔ میں اس کو ڈاؤٹ نہیں کر رہا، میں سوال کچھ اور کر رہا ہوں، آپ جواب کچھ اور دے رہے ہیں نا۔ پھر آپ نے پہلے روکا، آپ لاسٹ منٹ ہے، اب مجھے بات کرنے دیں حسن مرتضیٰ صاحب سے۔ حسن صاحب، میرا سوال یہ ہے، میں ان کی افادیت کی بات نہیں کر رہا ملٹری کورٹس کی، میں کہہ رہا ہوں کہ جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ میں یہ خلیج جو ہے یہ بڑھنے لگی ہے، کیا یہ خوش آئند بات ہے؟ قطعاً نہیں ہے جی، یہ کم از کم جو اس وقت ہمارے ملک کے حالات ہیں اس میں تو یہ بالکل جو ہے ہم افورڈ نہیں کرتے کہ ہمارے جو ادارے ہیں ان کا آپس میں ٹکراؤ ہو یا وہ ہو، ملٹری کورٹس ہوں یا نہ ہو یہ میٹر نہیں کرتی، لیکن ملٹری اور عدلیہ کے درمیان کوئی خلیج ہو وہ ضرور میٹر کرتی ہے، اور اس سے ہمارا جو نقصان ہے وہ ہونے کا خدشہ ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے۔ دیٹس ٹرو۔ سید حسن مرتضیٰ آپ کا شکریہ، اشتر و صاف علی آپ کا، خرم علی آپ کا بہت بہت شکریہ۔